سے پھر بھی آپ کی تقریر دسیوں ہزار کا مجمع ہوتا ہے، آپ تقریر سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن جب رابعہ بصریہ چلمن کے پیچھے بیٹھ کر، پردے کے پیچھے بیٹھ کر آپ کی تقریر سنتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رابعہ اس جلسے میں موجود ہیں، تب آپ تقریر ضرور کرتے ہیں۔ کیا وجہ؟ تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا تھا کہ وہ 10,000 جو صرف سنیں اور سن کے چلے جائیں وہ ہماری نظر میں اہمیت نہیں رکھتے ہیں جتنی اہمیت رابعہ بصریہ رکھتی ہیں، کہ ایک ہوتی ہیں لیکن جو سنتی ہیں اس پر عمل کرتی ہیں۔ سب مجمع چلا جائے کوئی فکر کی بات نہیں، اگر 5 بندے بھی باتوں پہ عمل کر لیں تو قاری محمد احمد صاحب کی محنت کامیاب ہو جائے اور آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے۔ لَكَ الْحَمْدُ یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اے مصطفیٰ باد پکھرورا کے اطراف کے قرب جوار کے سنی مسلمانوں، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا، پھر آپ چلاتے ہیں، آؤ فغا کرتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کی یہ کیفیت، آپ کے یہ حالات، آپ کی دین سے دوری، اگر اس سے زیادہ ظلم ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میں نے آپ سے کہا درود شریف پڑھ لیجیے، افسوس اس بات کا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے لیے آپ کے منہ میں آواز نہ رہی۔ ایک مرتبہ کس کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا کتنا درود شریف پڑھتے ہوں گے آپ؟ ذرا اپنے سارے دن کا محاسبہ کیجئے، آج آپ نے دن میں کئی مرتبہ درود پڑھا؟ نہیں پڑھا ہوگا۔ بڑے ہی قسمت والوں کو ایسی محفلیں ملتی ہیں کہ جن محفلوں میں بیٹھ کر وہ اپنی قسمت سنوار سکتا ہے۔ آپ کی عادت پڑ گئی ہے کہ علماء آئیں، لمبی چوڑی تقریر کریں، زبردست نعرے لگیں اور اس کے بعد ہمیں جنت کا ٹکٹ تھمائیں، ہم اپنے گھر کو جائیں، وہ اپنے گھر کو جائیں، آپ بھی خوش وہ بھی خوش۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ قوم کا اتنا روپیہ جو جلسوں میں خرچ ہوتا ہے، اگر اسی طرح لٹتا رہا تو ہماری کیا کیفیت ہوگی، کیا پوزیشن ہوگی؟ وہی ہوگی جو آج ہو رہی ہے۔ آج جو ہماری پوزیشن ہے کہ دن بدن ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم مذہب اسلام سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ مبارک محفل، اس محفل کی اگر تعریف بیان کی جائے تو خدا کی قسم ایک نہیں کئیوں گھنٹے گزر جائیں لیکن مکمل اس محفل کو کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ اور کیا بیان کر سکتا ہوں؟ مجھ جیسا کم علم آدمی اس محفل کی عظمت بزرگی بیان کرے جس محفل پر اللہ کے نوری فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے، اس محفل کی عظمت معلوم آپ کو، لیکن نہیں، ہمیں یہ سب نہ کچھ سننا ہے اور نہ سمجھنا ہے۔ کاش ہم نے ان علماء کی باتوں کو سنا ہوتا تو آج ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ آج اتنی نورانی محفل میں بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی جہاں تک میری نظر جا رہی ہے کچھ ایسے شخص بیٹھے ہیں جن کے سروں سے ٹوپیاں کریں،
جب ایسی مبارک محفلوں میں ان کے سروں سے ٹوپیاں غائب ہیں تو جب یہ روڈ پہ چلتے ہوں گے تو ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہوگی؟ انہیں کہ کوئی دیکھ کے کہے گا کہ یہ مسلمان کے گھر کا بیٹا جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کا غلام جا رہا ہے۔ آج ہماری جو پوزیشن ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مدرسوں سے اور اپنے علماء سے دور ہو گئے۔ مولانا توصیف صاحب نے بہت ہی نصیحت بھرا پیغام آپ تک پہنچایا، کاش آپ اس پر عمل کر لیں، اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کر لیں، یہ قوم خود بخود سدھر جائے گی اور اللہ اس قوم کو پھر کھوئی ہوئی عزت عطا فرما دے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 4 6 بچے، ماشاءاللہ 6 بچے جو ابھی تک صرف بچے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے اور کوئی رشتہ داری میں کچھ لگتے ہوں گے اور کسی کے یار دوست ہیں ابھی تک، لیکن بس میری تقریر کے بعد، میری گفتگو کے بعد ان بچوں کے سروں پر ایک پگڑی باندھی جائے گی، ایک امامہ باندھا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ بچے نہ رہیں گے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی بن جائیں گے، جو بظاہر ابھی آپ کے سامنے یہ بچے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن تو انہوں نے حفظ کر لیا، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، بس انہیں دیر اس بات کی ہے کہ انہیں مدرسے سے سند مل جائے، اور ان کے ماں باپ اگر زمین پہ ہوں تو مسکرائیں، رش کریں، اور اگر قبر میں ہوں تو اللہ اکبر، ان کے لیے آج عید کا دن ہے، اس لیے کہ اس مدرسے نے جو مدرسہ قاری محمد احمد صاحب چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی کافی محنتیں ہیں، بڑا خلوص ہے۔ میں جانتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ اناؤ ڈسٹرکٹ میں جتنا کامیاب ان کا یہ جلسہ ہوتا ہے شاید دوسرا ہوتا ہو، یہ سب ان کی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں کہ انہوں نے اس جنگل میں منگل بنا دیا، ورنہ آپ ان کے یہاں آنے سے پہلے، ان کے یہاں مدرسہ کھولنے سے پہلے، ان کے یہاں جلسہ کرانے سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی تاریخ میں کوئی وقت ایسا ہو جس وقت پہ لکھا ہو کہ پکرورا کی دھرتی پر اتنا عالیشان جلسہ کبھی ہوا تھا۔ یہ ان کی محنتیں ہیں، انہوں نے اور ان کے مدرسے نے آج ان بچوں کو جنت کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ صرف یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے تو یہ جنت کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ اب جو انہوں نے پڑھا ہے جب یہ اس پر عمل کریں گے، فرائض واجبات و سنن کی ادائیگی کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہ کے اپنی زندگی گزاریں گے تو خدا کی قسم بروز محشر خود تو جنت میں جائیں گے ہی، 10 ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے جن کے اوپر جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا۔ تو ان کے ماں باپ ساری زندگی کی کمائی، روپیہ پیسہ سونا چاندی جتنا اثاثہ ہے ان کے پاس، اگر لا کے اس مدرسے میں ڈال دیں، قاری محمد احمد کے قدموں میں ڈال دیں، تب بھی اس مدرسے کا وہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مدرسے نے کچھ اور نہیں دیا ہے، وہ دے دیا ہے جس کی تمنا ہر ولی، ہر انسان کرتا ہے، بے شک بے شک، کہ کاش مجھے جنت مل جائے، کاش مجھے جنت مل جائے، کاش مجھے جنت مل جائے۔ آج یہ جنت کے 6 سپاہی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کا مقام آپ کو معلوم ہے؟ انہی کے بارے میں آیا ہے کہ جب تک یہ دنیا میں رہیں گے لوگوں کو ہدایت پہنچاتے رہیں گے، قرآن پڑھاتے رہیں گے، اور اس کے بعد جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے، یوں سمجھیے یہ مریں گے، ہم بھی مریں گے، صرف ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے، آپ بھی مریں گے، آپ کے لیے بھی ہے،
سب کو مرنا ہے ایک نہ ایک دن. یہ تو ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہیں، موت کو بھول بیٹھے ہیں. ہم نے صرف یہی سمجھ لیا کہ ہمیشہ ہمیں یہی ایسے ہی رہنا ہے، چلتے پھرتے رہنا ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے. لیکن بھائی، موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی بھی سانس لینے والا، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو، اپنا ہو پرایا ہو، کسی مذہب کا ہو کسی مسلک کا ہو، کوئی نا اتفاقی نہیں. سب کا متفق یہ یقین ہے کہ مرنا ایک نہ ایک دن ضرور ہے. لیکن آپ کا مرنا کچھ اور ہے اور ان کا مرنا کچھ اور ہے. یہ جب مریں گے نا، جب ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے یار دوست اپنے کاندھوں پہ لاد کر انہیں قبر کی طرف لے جائیں گے، اور جب انہیں قبر میں لٹایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، زمین کو حکم دے گا، اے زمین، تیرے اندر جو یہ میرا بندہ آیا ہے اسے گلانا نہیں، اس کے جسم کو گلانا نہیں. غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ یہ حافظ قرآن آ رہا ہے، اس کے جسم کو گلانا نہیں. اللہ فرمائے گا، میرا بندہ تیری قبر میں آ رہا، تیرے اندر آ رہا ہے، میرے اس بندے کے جسم کو گلانا نہیں. تو زمین کیا کہے گی؟ زمین کو کیسے معلوم کہ حافظ قرآن ہے؟ زمین کو کیسے معلوم کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ زمین کہے گی کہ اے رب ذوالجلال، میں جانتی ہوں میں اس کے جسم کو کیسے گلا سکتی ہوں، اس لیے کہ اس کے سینے میں تو تیرا پاک قرآن موجود ہے، میں اس کے سینے کو کیسے گلا سکتی ہوں؟ ذرا غور کیجیے. زمین سے پوچھنے والے نے کہ یہ بتا، تجھے کیسے معلوم کہ تیرے اندر آنے والا شخص حافظ قرآن ہے؟ تو زمین نے پلٹ کے جواب دیا، مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ حافظ قرآن ہے؟ ارے جب اس کے گھر والوں نے مدرسے میں داخلہ دلایا تھا اور اس نے حفظ کرنا شروع کیا تھا تو ایک ایک سطر کو، ایک ایک لائن 20-20, 25-25, 30-30 مرتبہ میرے سینے پہ بیٹھ کے یہ رٹا کرتا تھا. تو مجھے نہیں معلوم ہوگا. اور جب رمضان آتے تھے، رمضان سے پہلے تراویح سنانے کے لیے میری ہی گود میں بیٹھ کر یہ قرآن کو یاد کیا کرتا. ان حافظ قرآن کا مرتبہ، ان کا مقام اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ کاش میرا بھی بیٹا حافظ قرآن ہوتا، کاش میرا بھی بیٹا حافظ قرآن ہوتا. لیکن نہیں. آپ کو کیسے معلوم ہوتا؟ آپ کو جب معلوم ہوتا جب آپ علماء کے قریب بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، مدرسوں میں جاتے. لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں؟ آپ جتنی دیر ان کے پاس بیٹھیں گے اتنی دیر آپ کہیں نہ کہیں اپنی کمائی کا انتظام کریں گے. آپ کو دولت کی آپ کو تلاش ہے، آپ کو صرف اور صرف دولت چاہیے. اے نادان، جس دولت کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، دولت اس سے کوسوں دور بھاگ رہی ہے. ہاں، دولت تیرے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی. کب؟ جب تو سچا مسلمان بن جائے گا، جب تیرے دل میں اپنے نبی کی محبت ہوگی، اپنے رب کا خوف ہوگا، تو کامیابی اور دولت تیرے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی. آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دولت، مولانا توصیف صاحب نے ایک آدھ چیزیں بہت اچھی بتائیں آپ کو، کاش اس پر آپ عمل کر لیجیے. آج جو ہماری پوزیشن ہے، آج جو ہماری ویلیو ہے، آج جو ہمارے دنوں رات گزر رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کس راستے سے گزر رہے ہیں. ہماری آج ویلیو کیا ہے، ہماری آج پوزیشن کیا ہے، ہماری آج عزت کیا ہے. ہمارا تو یہ حال ہو گیا، کوئی داڑھی ٹوپی والے کو اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں تھا. ورنہ خدا کی قسم تمہارے نام کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ تم سچے مسلمان تھے،
تم جس میدان میں پہنچ جاتے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیتے تھے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا، اللہ تمہاری مدد رجال الغیب سے کراتا تھا۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ آج جلسوں میں دعائیں ہو رہی، مسجدوں میں دعائیں ہو رہی، محفلوں میں دعائیں ہو رہی، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مذہب اسلام سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہماری جو معاشرہ ہے، آپ دیکھیے ہمارے یہاں شادی بیاہ کا ماحول ہو یا اور کوئی تقریب ہو یا ویسے کوئی ہمارے گھر کے سامنے سے نکل جائے، کیا دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا گھر ہے؟ آج ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا سب کچھ غیروں کی طرح، سروں سے ٹوپیاں غائب ہیں، چہروں سے داڑیاں غائب ہیں، جسم سے اسلامی لباس غائب ہے، سب فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کون سی ایسی برائی ہے جو مسلمان کے اندر نہیں پائی جا رہی؟ میرے بھائیوں، آج جو تمہاری تھوڑی بہت پہچان بچی ہے وہ صرف اور صرف ان مدرسوں سے ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی پہچان مٹانے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھ رہی۔ آج ان مدرسوں سے کی وجہ سے ہماری تھوڑی بہت پہچان باقی ہے، اور اس بات کو آپ جانیں یا نہ جانیں، لیکن آپ کے جو مخالف ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں اچھی طرح کہ مسلمانوں کو جو روحانی طاقت ملتی ہے وہ مدرسوں سے ملتی ہے۔ اسی لیے آج مدارس پہ دیکھیں طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ مدرسوں میں عشق نبی گھول کے ہمیں پلایا جاتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم کی سیرت ہمیں بتائی جاتی ہے، اولیاء اکرام بزرگائے دین کے طریقے کو بتایا جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے جلسوں کا تھا، پہلے ایک آدھ جلسے ہوتے تھے سال میں، لیکن جلسے کے بعد پورا ماحول بدل جایا کرتا تھا، اس لیے کہ ہم سنتے تھے، سنانے والے ہمیں بزرگوں کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ آج تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، ایک سے ایک علامہ آتے ہیں انچل کود والے، دیکھیے صاحب کتنے نعرے لگواتے ہیں آپ سے، اور صرف بزرگوں کی کرامات ہیں۔ ارے غوث اعظم، اللہ اکبر، غوث اعظم ٹھوکر مار دیتے تھے، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ کو کیا میسج ملا؟ آپ کو یہی میسج ملا کہ اللہ نے غوث اعظم کو اتنا پاورفل بنایا تھا کہ ایک ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے۔ بے شک اللہ نے میرے غوث کو اتنا طاقتور پاورفل بنایا تھا کہ مردے کو ٹھوکر مارنے کو زندہ ہو جائے۔ ایک وقت میں 70-72 لوگوں کے وہاں روزہ افطار کے لیے پہنچ گیا، اور غوث اعظم کی ماں نے جب غوث اعظم پڑھنے کے لیے چلے تو غوث اعظم کی ماں نے کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ غوث اعظم جھوٹ نہیں بولے، چوروں کے سامنے پورا وہ اشرفیاں اپنی جو تھیں وہ سب ظاہر کر دیں، چور توبہ کر کے برے کام کو چھوڑ دیا، چوروں نے، ڈاکوؤں نے، سچے مسلمان۔ بے شک لیکن ہر ولی کی ہر کرامت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ کرامت سنا دی صاحب آپ خوش ہو گئے، آپ اچھلنے لگے، آپ نعرے لگانے لگے۔ ہر کرامت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ سرکار مثال کے طور پہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کرو مسلمانوں، کیا غوث پاک کی ماں نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا جھوٹ بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا؟ کیا غوث پاک کی ماں نہیں جانتی کہ میرا بیٹا ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے؟ کیا انہیں امید تھی کہ غوث اعظم جھوٹ بولیں گے؟ اس لیے نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ارے غوث اعظم کی ماں تو اتنا تک جانتی تھی کہ جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، اس وقت بھی وہ ولی تھا، اور جب میرا بیٹا میری گود میں تھا تب بھی ولی تھی۔ اس لیے کہ غوث اعظم نے ایک نہیں کئی پارے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے زبانی۔ اور غوث اعظم آپ نے بارہا سنا ہوگا ان علماء سے کہ ایک مرتبہ چاند نظر نہیں آیا، اب تھا تو لوگ آئے کہ جب سے ام الخیر کے گھر بیٹا تشریف لایا ہے وہ رمضان میں دودھ نہیں پیتا، پورے روزے رکھتا ہے،
چنانچہ غوث پاک کی ماں جانتی تھیں کہ میرا بیٹا ولی ہے، ولیوں کا سردار ہے، پھر نصیحت کیوں کر رہی ہیں؟ چلو پلٹ کے چلو چلتے ہیں آقا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ انجمن سجی صحابہ کا مجمع ہے، مصطفیٰ کریم تشریف فرما۔ ایک شخص جو کہ یہودی تھا لیکن آقا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ آقا کی ہر محفل میں آ کر بیٹھتا تھا اور آقا کی گفتگو سنتا، متاثر ہوتا، دل پہ اثر کرتا۔ آقا سے اتنی محبت تھی کہ پتہ چل جائے مصطفیٰ کریم کس محفل میں فوراً پہنچ جاتا اور جوتیوں کے پاس بیٹھا رہتا۔ ایک دن یوں ہی آقا کی گفتگو سن رہا تھا کہ اس کے دل میں ایک عجب سی کیفیت پیدا ہوا، اٹھا اپنی جگہ پر سے، آیا، عرض کی، حبیبی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے داخل اسلام کر لیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا، بولا ایسے نہیں حبیبی یا رسول اللہ، میرے اندر 4 برائیاں پائی ہیں، ان میں سے ایک برائی جو آپ کہیں گے وہ میں چھوڑ دوں گا، باقی 3 کی آپ اجازت دے دیجیے، میں ابھی کلمہ پڑھوں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کون سی تیرے اندر 4 برائیاں؟ اس نے کہا حبیبی یا رسول اللہ نمبر 1 میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور؟ بولا یا رسول اللہ میں شراب پیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں چوری کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چوتھی؟ اس نے کہا حبیبی یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں۔ ایک عورت سے میرے تعلقات ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لے کلمہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صرف ایک عادت میں چھوڑ دوں گا آپ کے کہنے سے۔ آپ نے کہا پڑھ تو کلمہ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، میرے آقا نے اسے داخل اسلام کی۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 میں سے صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اب کیا تھا، خوش ہو گیا دل میں کہ ارے یہ تو بہت آسان سی بات ہے، جھوٹ بولنے میں سمجھا تھا کہ آقا فرمائیں گے کہ چوری چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے۔ آقا نے کہا کہ بس جھوٹ بول، ارے اس میں کون سی بات ہے، میں جھوٹ بولنا چاہوں۔ کہنے یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آقا نے فرمایا جا اپنے گھر۔ چلا گیا، شام ہوئی، اپنی الماری کھولی، شراب کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈالا، گلاس لے کے اپنے منہ تک آیا۔ اس کے بعد اسے ایک دم خیال آیا کہ یہ بتاؤ کہ آج میں شراب پی رہا ہوں، کل میں جاؤں گا آقا کی محفل میں، وہاں صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، عثمان و علی بھی ہوں گے، تمام صحابہ ہوں گے۔ اگر آقا نے پوچھ لیا کہ یہ بتا کیا کل تم نے شراب پی تھی؟ چونکہ جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہوں، توبہ کر چکا ہوں۔ اگر میں نے سچ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں نے شراب پی تھی تو صحابہ کے دل میں ہمارے لیے کون سی جگہ بنے گی کہ ایک طرف تو نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، دوسری طرف اسی زبان سے اسی منہ سے شراب پیتا۔ فوراً اس نے گلاس پھینکا اور کہا کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ اٹھا اپنے گھر سے، پہنچا اس عورت کے پاس جہاں جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی دہلیز پہ پہنچا، اس دم خیال آیا کہ کل جب میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا یہ بتاؤ کل تم وہاں تو نہیں گئے تھے، اگر میں نے کہہ دیا کہ گیا تھا تب تو لوگ کہیں گے کیسا مسلمان ہے، ابھی کل کلمہ پڑھا اور آج سے ہی کل ہی سے اس نے خرافات شروع کر دی، اور وہ کہہ دیا کہ نہیں گیا تھا تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا ہوں آقا کے سامنے۔ چنانچہ اس نے کہا چلو نہیں جاتا ہوں، اس کا چھوڑو، اس لیے کہ مجھے صحابہ کے سامنے ذلیل نہیں ہونا۔ واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک مکان اسے نظر آیا جس کا دروازہ کھلا تھا، چونکہ چور بھی تھا، وہ گھر میں داخل ہونے قدم رکھنے ہی والا تھا کہ فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ مکان تو ایک مومنہ کا ہے اور میں اس کے گھر ہاتھ صاف کروں گا، اور اس کے بعد یہ صبح اپنا مقدمہ لے کر، اپنی فریاد لے کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور اس کے بعد کہیں علی یا عمر نے مجھ سے پوچھ دیا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اس کے گھر میں چوری کی؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہوں، اگر کہہ دیا کہ ہاں میں نے ہی چوری کی تو میرا کیا حال کریں گے؟
اس نے فوراً توبہ کی، صبح آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حبیبی یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا جھوٹ بولنا ہے؟ پوچھا کیوں؟ تو بولا یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا صرف کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں نے صرف جھوٹ بولنا چھوڑا تھا، باقی برائیاں خود بخود چھوڑ گئی۔ تو میرے آقا سرکار غوث آدم، جو کہ آقا مصطفیٰ کریم کے پرتو تھے، انہوں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی، ان کی ماں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں کی ماں، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرو کہ کبھی جھوٹ نہ بولو۔ تو صرف یہ کرامت نہیں ہے غوث آدم کی، بلکہ ایک پیغام ہے کہ آج اگر ہم جھوٹ سے توبہ کر لیں تو ہماری تمام برائیاں خود بخود دور ہو جائیں۔ لیکن آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم حرام و حلال میں فرق تک نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ بس دولت ہونی چاہیے، کیا کرو گے اتنی دولت؟ ہاں کماؤ، اچھی بات ہے، مذہب اسلام میں ممانعت نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، آپ کے پاس جائیداد نہ ہو۔ اسی مذہب اسلام میں حضرت عثمان غنی جیسے بھی ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں، دولت کمانے کے چکر میں اسلام کو ہاتھ سے مت جانے۔ مولانا توصیف صاحب نے یہ پیغام دیا تھا عورتوں کے لیے، میں بھی چاہوں گا تھوڑی سی اس میں میں بھی تھوڑا سا لب کشائی کر دوں کہ مجھے یاد آ رہا ہے دہلی کی زمین ہے، خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے ان کی آنکھ میں وہ تاثیر پیدا کر دی کہ جس پر نگاہ ڈال دیتے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ چنانچہ یہ آواز پورے دہلی میں گونجنے لگی کہ ایک فقیر ہے، ایک اللہ والا ہے جو اللہ اللہ کیا کرتا ہے، جس کی طرف نگاہ ڈال کے دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، اسی کا غلام ہو جاتا۔ چنانچہ لوگوں میں ایک عجب سی کیفیت پیدا ہوئی، لوگوں نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ چنانچہ وہ تاریخ مقرر ہوئی جب بابا فرید کو اس عدالت میں حاضر ہونا تھا، آپ پہنچے اور پورے دہلی میں اعلان ہو گیا تھا، اس لیے کہ بابا فرید کے غلاموں کی کثرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک شور تھا دہلی میں کہ ایک اللہ والا آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے، جس پر نگاہ ڈال دیتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ چنانچہ عدالت میں جمع کثیر، مجمع ہی مجمع، چنانچہ بابا فرید الدین کو حاضر کیا گیا۔ بابا فرید الدین کٹگھرے میں کھڑے ہوئے اور جج نے کہا کہ ہاں بھائی مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے۔ جیسے ہی اس نے کہا مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے، بابا فرید نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور اس جج کی طرف ڈالا، اور جج نے جیسے ہی بابا فرید کی طرف دیکھا فوراً کہا کہ مقدمہ چھوڑو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا۔ چنانچہ جیسے ہی اس جج نے پڑھا، بابا فرید نے اپنی نگاہ کو مجمع کی طرف دوڑایا، اور جو بابا فرید کی نظر سے ٹکراتا جاتا وہ کلمہ پڑھتا جاتا۔ چنانچہ جتنے وہاں پر حاضر تھے سب کو کلمہ پڑھا کے داخل اسلام فرما دیا۔ پھر اس کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں کے قریب آتے ہیں، گھر آتے ہیں، اس کے بعد اپنی ماں سے کہتے ہیں امی جان آپ کو معلوم ہے کہ آج اللہ نے مجھے کیسی بزرگی عطا کی؟ ماں فرماتی ہیں بیٹا کون سی ایسی بزرگی؟ بڑا مسکرا رہے ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بڑا خوش ہو۔ بابا فرید عرض کرتے ہیں امی جان آج آپ کے بیٹے نے، ویسے تو روز ایک دو کو کلمہ پڑھاتا تھا، آج آپ کے بیٹے نے سینکڑوں کو ایک ساتھ کلمہ پڑھا دیا۔ بابا فرید کی ماں نے پوچھا بیٹا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ماں ایسے ایسے ہوا میرے ساتھ، اور میں عدالت میں پہنچا تو وہاں لوگ آئے تھے مقدمہ سننے، لیکن جیسے جیسے ان کی نظر ہم سے دو چار ہوتی گئی سب میرے آقا مصطفیٰ کریم کے غلام بنتے چلے گئے۔ تو بابا فرید کی ماں نے جو جواب دیا تھا، یہاں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں اس جواب کو سنیں خدا کی قسم، اور اگر اس پہ تھوڑا سا عمل کر لیں گے تو خود کی زندگیاں سنور جائیں گی، پوری قوم سدھر جائے گی۔
بابا فرید کی ماں نے کہا تھا بیٹا فرید اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ بابا فرید حیرت میں پڑ گئے، امی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ امی جان نے کہا ہاں فرید میں سچ کہہ رہی ہوں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، تمہاری امی جان کا کمال ہے۔ بابا فرید نے کہا امی آپ کیسا مذاق کر رہی ہیں؟ نگاہ میری، نگاہیں میں نے ڈالی، کلمہ میں نے پڑھایا، اس میں آپ کا کیسے کمال؟ سنو، بابا فرید کی امی جان کہتی ہیں بیٹا فرید جب تم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تمہاری ماں نے کبھی بھی تمہیں بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا، اس دودھ کا یہ کمال ہے۔ غور کرو، بابا فرید کی ماں کہتی ہیں کہ جب بھی میں نے تمہیں دودھ پلایا اس سے پہلے وضو کر لیا، وضو کر کے باوضو تمہیں دودھ پلایا، اس دودھ کا کمال ہے کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں میں تاثیر پیدا کی۔ آج ہماری ماؤں کی کیا پوزیشن ہے، آج ہماری بہنوں کی کیا پوزیشن ہے کہ گود میں بچہ ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، سیریل دیکھ رہے ہیں، اور سیریل میں کیا ہوتا ہے؟ سیریل میں کیا ہوتا ہے؟ یہی